قرآن عہد نامہ میں ہوشیہ نبی کی کتاب اس کا 5واں باب۔ اے کاہنوں یہ بات سنو، اے بنی اسرائیل کان لگاؤ، اسے اے بادشاہ کے گھرانے سنو، اس لیے کہ فتویٰ تم پر ہے، کیونکہ تم مصفا میں پھندا اور تبور پر دام بنے ہو، باغی خون ریزی میں غرق ہیں، لیکن میں ان سب کی تعدیب کروں گا۔ میں افرایم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں، کیونکہ اے افرایم تو نے بدکاری کی ہے، اسرائیل نجس ہوا۔ ہوشیہ بت پرستی کے خلاف خبردار کرتا ہے، ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے، اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے، اور اسرائیل اور افرایم اپنی بدکرداری میں گریں گے اور یہودا بھی ان کے ساتھ گرے گا۔ وہ اپنے ریوڑوں اور گلوں کے وسیلہ سے خداوند کے طالب ہوں گے، لیکن اس کو نہ پائیں گے، وہ ان سے دور ہو گیا ہے۔ انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے۔ اب 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت ان کو کھا جائے گا۔ یہودا اور اسرائیل کے درمیان جنگ۔ جبہ میں کرنا پھنکو اور راما میں ترہی، بیتاون میں للکارو کہ اے بنیامین خبردار پیچھے دیکھ، تعدیب کے دن افرایم ویران ہوگا، جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے۔ یہودا کے عمراء سرحدوں کو سرکانے والوں کی مانند ہیں، میں ان پر اپنا قہر پانی کی طرح اڈیلوں گا۔ افرایم مظلوم اور فتویٰ سے دبا ہے، کیونکہ اس نے تقلید پر قناعت کی، پس میں افرایم کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانہ کے لیے گھن۔ جب افرایم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرایم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اندمال کر سکتا ہے، کیونکہ میں افرایم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرہ کے طالب نہ ہوں۔ وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے۔ آمین اور آمین۔